السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں سوات مدین کے حوالے سے، وہاں جو واقعہ پیش آئے۔ سیالکوٹ سے ایک ٹورسٹ آیا تھا اور اس شخص نے گستاخی کی، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو مارے اور اس کے بعد پولیس نے گرفتار کیا، اور پھر لوگوں نے واپس پولیس سے اس کو بازیاب کرا کر خود لوگوں نے اس کو سزا دی اور پھر اس کو جلایا۔ آخر اس طرح واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اس طرح واقعات کیوں جنم لے رہی ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ جب بھی اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ اب موجودہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ دو ہی ہیں۔ نمبر ایک تو اس طرح کے واقعات اس کو ڈھال بنا کر اس کو سامنے رکھ کر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بدامنی ہے وغیرہ وغیرہ، آپریشن ہونی چاہیے، ملٹری آپریشن۔ بندہ حیران ہو جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بہت سارے آپریشن ہو چکے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان سے۔ اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ 295 قانون۔ اس قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا ہے سزائے موت۔ لیکن یہ سزا کون دے گا؟ ریاست، حکومت، عوام کا کام نہیں ہے۔ صحیح ٹھوس ثبوت کے بعد جب پتہ چلے، ایسا نہیں کہ کوئی اٹھ کر کسی کے اوپر الزام لگائے کہ اس نے گستاخی کی، نہیں، مکمل تفتیش ہوگی، تفتیش کے بعد کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ سزا صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ اور مذاہب میں بھی، جیسے یہودیت، عیسائیت وغیرہ، ان کے ہاں بھی اگر کوئی گستاخی کرے ان کے مذہب کا تو ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا ہے سزائے موت۔ تو اس طرح یہ بھی ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا بہت غلط سوچ ہے، اور ان کو ویسے تکلیف ہو رہی ہے اس سے۔ وہ لوگ وہاں نہیں دیکھتے کہ باقی مذاہب میں کیا ہے، لیکن وہ صرف اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح قوانین کے فوائد کیا ہے؟ قوانین کے فوائد یہی ہیں کہ اگر قانون پر عمل ہو تو آپ کا امن برقرار رہ سکتا ہے، اگر قانون پر عمل نہ ہو تو آپ کا امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ جس طرح اور قوانین ہیں، چوری کے لیے الگ قانون ہے، قتل کے لیے الگ قانون ہے، اور اگر کوئی کسی کا بے عزتی کرے، مطلب بہت سارے قوانین ہیں۔ کوئی شخص اٹھ کر کسی دوسرے شخص کو قتل کرے، جو مقتول کے لواحقین ہیں، اگر قانون پر عمل نہ کیا جائے تو وہ لوگ خود اٹھ کر خود قانون ہاتھ میں لیں گے، تو کیا ہوگا یہ کہ بدامنی آئے گی، جو امن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی سے اگر چوری ہو جائے تو اگر قانون پر عمل نہ کیا جائے تو وہ لوگ خود اٹھ کر قانون ہاتھ میں لیں گے، تو اس سے امن خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح قانون 295 بھی ہے، گستاخی کے لیے الگ قانون ہے۔ تو اس پر اگر عمل نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب سے قانون بنا ہے تب سے اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس پر اگر عمل ہو جائے تو کبھی بھی انشاءاللہ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے، لوگ پھر خود قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیونکہ اس طرح بہت سارے واقعات پیش آئے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس اس پر کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ آسیہ ایک لڑکی تھی، عیسائیت مذہب سے تھی، وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی، اس کے بعد اس نے گستاخی کی۔ گستاخی کے بعد اس نے خود اقرار بھی کیا کہ میں نے گستاخی کی، لیکن پھر وہ بات چل رہی تھی، گرفتار ہوئی تھی۔ پھر سلمان تاثر اٹھ کر اس نے بتایا کہ اسے لڑکی کے ساتھ مطلب نرمی ہونی چاہیے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس پر ممتاز قادری اٹھ کر، جو کہ سلمان تاثر کے مطلب وہ گارڈ میں تھے، تو وہ اٹھ کر سلمان تاثر کو اس نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر عدالت نے ممتاز قادری کو پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد پھر سارے لوگ اٹھ کر کہ بھائی اس کو پھانسی کیوں دی؟ کیونکہ گستاخی، لڑکی نے گستاخی کی، اس طرح مطلب جس طرح میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ اس کے بعد لوگوں نے توڑ پھوڑ کیا، احتجاج وغیرہ کیے، بہت کچھ، اس میں لوگ بھی زخمی ہوئے اور پورا پاکستان کو بند کر دیا۔ اور آپ جانتے بھی ہو کہ اگر پاکستان کو چند منٹ کے لیے بھی بند کر دیا جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات۔ تو اسی طرح احتجاج میں بھی لوگ زخمی ہوئے اور قتل بھی ہوئے۔ تو اس کے باوجود کتنا سارا نقصان ہوا، لیکن آسیہ کو سزا کی بجائے اس کو باہر بھیج دیا بحفاظت، اگرچہ وہ سزا کی مستحق تھی، لیکن اس کو باہر بھیج دیا پروٹوکول کے ساتھ۔ اب یہاں سے میسج کیا جا رہا ہے؟ وہاں اس جیسے جو لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ آسیہ جو ایک لڑکی تھی جو کھیتی باڑی کر رہی تھی، ایک غریب فیملی سے تھی، اور اس طرح کے گستاخی کی اور اس کو بہت سارے پروٹوکول مل گئے، تو آخر یہ میسج کیا جا رہا ہے؟ اس سے امن برقرار رہ سکتے ہیں؟ وہ لوگ بھی کل اٹھیں گے اور اس طرح گستاخی کریں گے کہ یہ تو آسان کام ہے، بس گستاخی کریں، تو آپ کو پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیں گے اور پھر آپ کو وہاں نیشنلٹی بھی مل جائے گی۔
تو اسی طرح اگر یہ معاملات چل رہے ہیں اور اس قانون پہ عمل نہ ہو تو یہ امن برقرار نہیں رہ سکتا. لوگ خود بخود اٹھ کر آئیں گے اور خود مایوس ہو کر پھر وہ خود لوگوں کو سزا دیں گے، گستاخوں کو سزا دیں گے. اور پھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگا کے کہ بھائی اس نے گستاخی کی، تو اس پر اداروں کو ایکشن لینا چاہیے. اگر امن چاہتے ہوں اور امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں تو اس عمل پر آپ کو چلنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے.